رہتی دنیا تلک مٹ نہ پائے گی جو خدمت اتنی تاج و شریعہ کی. میں نے ابھی کال کیا تھا حضرت سے، ابھی میں نے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایڈوکیٹ فیض صاحب سے بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سے بات کریں، تو انشاءاللہ اب آپ سے بات کرتا ہوں. پھر چلے گا؟ ہاں نہ بولے نا. کیا جی میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا ایڈوکیٹ فیض صاحب کا، جس میں انہوں نے مصطفیٰ کے نور اور بشر پر بات کی تھی، تبصرہ کیا تھا نا. جی تو انہوں نے مصطفیٰ کے نور کا انکار کیا، اور جب انکار کیا تو انکار میں انہوں نے ایک مسلم شریف کی حدیث کو پیش کیا، ٹھیک ہے نا، کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام معراج میں گئے تھے تو آپ نے فرمایا، جب آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تو آدم علیہ السلام نے آپ نے کہا کہ اے میرے ابا، ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام نے جواباً کہا کہ اے میرے بیٹے. تو اس کے رد میں انہوں نے ایز اے ریفرنس یہ بات کہی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی بشر سے کوئی نور پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے. تو میرے آپ سے صرف دو سوالات ہیں. ایک تو آپ اس چیز پر تبصرہ کریں کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، یا تو آپ اس پر تبصرہ کریں کہ انہوں نے جو ریفرنس حدیث کا دیا تھا، مسلم شریف کی روایت جو انہوں نے پیش کی تھی، تو انہوں نے وہ حدیث کیوں پیش کی ریفرنس کے طور پر؟ دیکھیں پادری صاحب، مجھے تو پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا. اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو مجھ سے آپ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا ظاہر بات مجھے تو پتہ نہیں کیا ہے. جی مطلب میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ کا ان سے اختلاف تو نہیں ہوگا نا کسی قسم کا؟ کیا کہا آپ نے؟ آپ کا ان سے کسی قسم کا اختلاف تو نہیں ہوگا نا جو بات انہوں نے تکلیف نہیں کرتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے ہونا چاہیے. چلو تکلیف نہیں کرتے ہیں. بالکل. اگر کسی نے غلط کہا ہے، سپوز اگر کسی نے غلط کہا ہے، اگر غلط ہے تو غلط ہے. اچھا سمجھ رہے آپ؟ تو اس تو لیے اگر جو ہے آپ ایسا نہ کہیں کہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ اختلاف کرتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. جو باتیں ہیں اگر صحیح ہیں تو اس سے اتفاق کرتے ہیں، اگر غلط ہے تو اس سے اختلاف کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا ہے میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا نہیں. اب آپ کو اس حوالے سے کیا کچھ کنفیوژن ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا، تو جو انہوں نے حدیث جو یہ پیش کی تھی مسلم شریف کی، تو کیا آپ کے حساب سے حدیث صحیح ہے؟ پھر ایز اے ریفرنس، ایز اے دلیل اگر کوئی کہے کہ اس حدیث کی مطلب اس پوائنٹ کی دلیل ہے. آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے؟ ہاں وہی میرا صرف اتنا سوال ہے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، اتنا ہی سوال. اچھا جی. تو آپ قرآن کی آیتیں دیکھیں، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جی بولے. قرآن میں تو کئی ایک جگہ رسول کے حوالے سے بشر کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی آگے بولیں. تو آپ کیا بولیں گے آپ؟ اچھا تو آپ سے ایک میں سوال کروں حضرت. مثلکم کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس اور کوئی دلیل؟ مختلف حدیثوں کے اندر وہ آپ کے حوالے سے کہا گیا کہ میں بشر ہوں. تو اگر قرآن میں صراحتاً نبی کے لیے لفظ بشر استعمال ہوا ہے تو صراحتاً نبی کے لیے نور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. کہاں صراحتاً ہوا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پتہ ہے آپ کو؟ نور وہ کتاب مبین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کا استعمال ہوا ہے سر. تو جو لفظ نور ہے وہ مصطفیٰ کے لیے ہے. صراحتاً کا استعمال ہوا، آپ غلط کہہ رہے ہیں نا قادری بھائی. آپ مجھے بتا دیجیے. آپ اس میں دیکھیں، اس میں صراحتاً ہے قل انما انا بشر. اچھا اس میں صراحتاً ہے جی، لیکن اس میں کہاں صراحتاً؟ اگر میں اس کا جواب تفسیر کے حوالے سے دوں تو؟ اب تفسیر آپ ایک الگ بات کہہ رہے ہیں، پھر تفسیر میں صراحتاً کہاں ہوگا؟ صراحتاً وہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پر حضور کو اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تو یہاں پر لفظ نور تفسیر جلالین کے اندر آپ جا کر دیکھ رہے ہیں تو فرمایا کہ وہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ چلے جا رہے ہیں تفسیر ایک پہلی آپ کہہ رہے ہیں پہلے بات کی صراحتاً ہے، بعد میں آپ کہہ رہے ہیں جلالین میں دیکھو. ہاں تو جلالین میں اس حوالے سے کہا ہے نا. دکھا رہے ہم کو قرآن میں دکھاؤ نا صراحتاً، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا تو آپ اس کو فالو نہیں کرتے جلالین کو، اس کا مطلب کیا بولے؟ آپ اس تفسیر کو فالو نہیں کرتے، اس کا مطلب؟ یار ہم تو ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں. تو پھر وہاں پر جب ایسا کہا گیا کہ نور ہے تو پھر آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں نا نور ہے. تو میں کہاں کہہ رہا ہوں، میں تفسیر کا حوالہ دیا. آپ کو پتا ہے جب علماء کی یا مفسرین کی کسی بات پر رائے ہوتی ہے جی تو ساری تفسیروں کو دیکھا جاتا ہے. آپ کی نظر میں صرف جلالین نہیں ہے اور کوئی تو تفسیر ابن عباس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تفسیر ابن عباس کس نے لکھی ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے لکھی تفسیر، جنہوں نے حضور سے کہانی کہ اللہ کے بندے بھی آپ تو کس نے لکھی تفسیر؟ پھر بات کرنے چلے آ رہے ہیں آپ یار. دیکھیے حضرت ایک بات میں آپ کو بتا دوں. ہوتا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تو میں آپ سے بات نہیں کرتا. حضرت میں عباس کو کہہ رہے ابن عباس نے لکھا ہے. عبداللہ ابن عباس نے تفسیر لکھی ہے. یار توبہ کرو، عبداللہ ابن عباس نے وہ تفسیر نہیں لکھی ہے، بات کے لوگوں نے لکھی ہے، ان کی طرف منسوخ کیا ہے. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تفسیر ابن عباس. ہاں تو وہی تو بتا رہا ہوں آپ کے پاس ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ میرے پاس اگر آپ کے پاس آئمو ہے تو آپ
سوال کریں میں آپ کو بتا دوں، میرے سامنے تفسیر عباس پڑی ہوئی ہے. 2 منٹ آپ ہائپر نہ ہو، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ حضور، اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے. دیکھو آپ ابھی پہلی بات تو ایسی ہے، سب غلط بول رہے ہو. نہیں آپ نے کہا سراہتن، پھر آپ جلالین کا حوالہ دے رہے ہو. تو بھائی تو آپ یہ غلط. دوسری بات یہ کہہ رہے ہو تفسیر ابن عباس نے معاذ اللہ لکھی ہے، کتنا بڑا جھوٹا الزام ہے. تو آپ مجھے ثابت کر کے بتائیں. ابن عباس کو کہہ رہے ہو تفسیر ابن عباس انہوں نے لکھا ہے. تو مجھے آپ ثابت کر کے بتائیں کہ انہوں نے نہیں لکھی. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کچھ بھی. تو آپ مجھے ثابت کر کے بتائیں. آپ بات کر رہے ہیں حضرت مجھے آپ ثابت. سوال کیا ہے آپ کا؟ وہی بتا رہا ہوں. آپ مجھے آپ ثابت کر کے. میں بہت زیادہ کام کر چکا ہوں، رہا ہوں. بتائیں دوسرا. سنیں تو صحیح، مجھے بتائیں کہ تفسیر ابن عباس انہوں نے نہیں لکھی، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ جی اس کی ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ اس کی ڈیٹ دیکھیے، اس کی تاریخ دیکھیے. ان کے انتقال کے، ان کے وفات کے کئی سالوں بعد وہ لکھی گئی ہے. سب سے بڑی دلیل آپ کو نہیں. کیا ڈیٹ لکھی؟ کہ نہیں ہے سر؟ اس پر کیا ڈیٹ لکھی؟ میں نے آپ سے سوال کیا. جی آپ تفسیر ابن عباس کو دیکھیے کون سی سن میں لکھی گئی ہے. اچھا آپ لگا لیجئے کہ کون لکھا ہے کون نہیں لکھا ہے. اب اگر آپ بولو بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے تو یہ تو بڑی جھوٹ بات ہوگی نا. تو میں نے بخاری کا حوالہ دیا ہی نہیں نا. نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر ڈیٹ لکھا ہوا ہے. تفسیر ابن عباس میں بھی ڈیٹ لکھا ہوا ہے. چلو ٹھیک ہے. میں ابھی آپ جو بول رہے ہیں نا کہ قرآن میں اللہ کے نبی کو بشر کہا گیا نا، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میرا دوسرا سوال ہے نا، جو آپ نے کہا کہ مجھے دوسرا سوال پوچھو، تو میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ بشر پہ کسی کا بھی انکار نہیں ہے. جو بشریت کا انکار کرے وہ شخص کافر ہے. آپ جانتے ہیں اس چیز کو؟ بشریت کا جو بشریت کا منکر ہے، مصطفیٰ کے بشریت کا جو منکر ہے وہ شخص کافر ہے. بتائیں آپ کو. جی ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ مصطفیٰ صرف نور ہیں. ہم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ صرف نور ہیں. مصطفیٰ بشر ہیں، ان کے بشر کا منکر کافر ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تم نے عقیدہ صرف یہ گڑھا ہے کہ مصطفیٰ صرف نور ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مصطفیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے، بشر بھی ہو سکتے، نور بھی ہو سکتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عجیب. وہی تو بتا رہا ہوں میں، موضوع ہی الگ ہے. سنیں میں بتاتا ہوں آپ کو، حوالہ دینے چلا ہوں. آدھا آدمی آدھا عورت، یہ تو بہت گندی بات بول رہے ہیں سر آپ. تو آدھا آدمی آدھا عورت، تو یہ تو پورا جینڈر کی بات ہو گئی حضرت. میں یہاں پر مٹیریل کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو تم آدھا بشر آدھا نور بتا رہے تو غلط ہو رہا ہے. میں نے کب کہا آدھا نور کر رہے ہیں آپ؟ حضرت میں نے صرف اتنا کہا کہ مصطفیٰ بشر ہے، تو پھر کیا دوسرے کیا ہے آپ بتائیں. مجھے بتائیں، سنیں مجھے بتائیں، آپ مٹی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیں، وہ چھوڑ دیجیے. آپ مٹی سے بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ آپ سوال جو میں کر رہا ہوں جی اس کو آپ پہلے بتا دیں. بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر ہیں جی تو پھر نور کیسے ہے یہ بتا دیں. وہی بتا رہا ہوں. بتاؤں. اچھا ٹھیک ہے. آپ بشر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے وہ تو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اسی کا جواب دینے کے لیے پہلے آپ میرا جواب دے دیجیے. چلے گا میں اس کو جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جس طرح سے آج کا انسان، جتنے ہم لوگ ہیں، جتنے انبیاء کرام ہیں اور جتنے ہم لوگ ہیں، سارے لوگ خاکی بشر ہیں جو مٹی سے بنے ہیں. مٹی ایک مٹیریل ہے اور بشر اس کی ساخت ہے، تو بشر بنے ہیں مٹی سے. ٹھیک ہے نا. تو بس اسی طرح سے جس طرح سے انسان مٹی سے بشر بنا ہے، اسی طرح سے مصطفیٰ نور سے بشر بنے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. نور سے بشر کیسے بن سکتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں، حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو کتنی بار اپنے اصل صورت میں دیکھا؟ کتنی بار اصلی صورت میں دیکھا؟ کتنی بار حضور نے؟ میری نالج میں 2 بار ہے. جی بالکل، بخاری شریف کی حدیث ہے اس پر. ٹھیک ہے نا. تو بقیہ پھر کس صورت میں دیکھا؟ بقیہ کی صورت 2 ہی بار دیکھا ہے نا. حضور نے اگر مصطفیٰ کو 2 مرتبہ 2 اوقات میں، حضرت سنیں، 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھا، بقیہ اس میں حضور نے بشر کی شکل میں دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو. ٹھیک ہے نا. تو جب جی آدمی کی شکل میں دیکھا تو آدمی بشر ہوا. آپ کو پتا ہے؟ ہاں کون سا آپ بول سکتے ہیں؟ بولے نا. ہاں بولے نا، وہی تو بتا رہا ہوں. سمپلی بشر. ترمذی کی حدیث ہے. آپ کو اگر آپ اس بات قلبی کی شکل میں دیکھا. ہاں بولے نا. جی تو میں بتا رہا ہوں کہ حضور کو اللہ نے مطلب جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے بشر کی شکل میں دیکھا. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ جا رہے ہیں دوست، تو آپ مجھے ایکسپلین کر دیں. رانگ جا رہے ہیں اس معنی میں کہ جبریل فرشتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک جیسا ملا رہے ہیں آپ. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان
उनको हर चीज हर तरह से बनने का अल्लाह ने अख्तियार दिया था, उनको दिया था। तो तुमने कोई भी रूप धार सकते थे, आप कैद तो कोई रूप नहीं धार सकते थे ना। आप कैद डाल रहे हैं। मैंने ऐसा कब कहा कि रूप धार रहे हैं? अरे यार, तो आप खुद कह रहे हैं ना, मिसाल आप तो जिब्रील से दे रहे हैं ना। तो वही आप मेरी मिसाल बनाने का अख्तियार अल्लाह ने दिया था ना। मेरी मिसाल को कोई और शक्ल में तो नहीं किसी ने देखा ना, एक तो मेरी मिसाल वही है। मेरी मिसाल वही है कि तुमने कहा कि मुमकिन नहीं है कि कोई बशर नूर से हो, ठीक है ना। तो लफ्ज़ मुमकिन में आपने यहाँ पर तनाज़ा डाल दिया है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुमकिन नहीं है तो सैयदना जिब्राइल नूर हैं, तो बशर की शक्ल में कैसे आ सकते हैं? कादरी भाई आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ, कोई मसला नहीं है, समझने का कोई मसला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप इतनी बारीकी बता रहे हैं जी, ये जो इतनी बारीकी बता रहे हैं, मैं एक आलिम हूँ, मुझे आप समझा रहे हैं, लेकिन खैर आपका समझाने का एक अलग तरीका है, जाहिर बात है, मैं उसको सही नहीं मानता। लेकिन अगर इसी को आप आम पब्लिक में समझाएंगे तो वो क्या समझेगी? अच्छा, वो तो नहीं समझ पाएगी ना। एक आलिम से बात कर रहा है तो ऐसा लगता है कि आप रॉन्ग जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर आम पब्लिक को, जिसको कुछ भी अता पता नहीं होता है, उसको इस तरह से फलसफे और मंतिक से आप समझाएंगे, उसके पल्ले में पड़ेगी ये बात? तो मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मैं किसी आम शख्स के पास गया नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं किसी आम के पास नहीं गया हूँ। आप लोग जब प्रोग्राम करते हैं, सुने ना, इसीलिए तो हम आम पब्लिक के पास इस हवाले से बात करते हैं कि सामने वाला शख्स अगर मुनाजरे के लिए तैयार हो तो वो मुनाजरे के लिए आ जाए। हमारा सिर्फ इतना मोटिव होता है। आप लोग क्या मुनाजरा करोगे? आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं ना यार। तो आप करेंगे मुनाजरा? फिर आप लोगों के पास क्या है तो आप मुनाजरा करेंगे? आप मुनाजरा करेंगे? भाई पहले मैं खुद कादरी था, आपको पता होना चाहिए। तो आप थे या नहीं थे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं, आप मुझे सिर्फ आप डेविएट मत करें पॉइंट को। मैं खुद पहले कादरी था, कितने मैंने ईद मिलादुन्नबी मनाए हैं, कितने मैंने क्या क्या नहीं किए हैं। हजरत एक बात बताऊं, एक बात बताऊं हजरत, एक बात बताऊं। हजरत मैं एक बात बताऊं आपसे कि प्लीज आप पॉइंट को मत हटाइए यहाँ से, सिर्फ इस पॉइंट पर रहें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहीं पर हमारी बात हो, ठीक है। वो आप कादरी थे, आप मेराज करते थे, जो भी करते थे, वो आपका अपना पर्सनल मसला है, ठीक है ना। तो जो बयानात मैंने सुने हैं एडवोकेट फैज साहब से, तो मैंने उनसे बात करनी चाहिए, तो आपने बात करी है, तो आपका बोलना ऐसा है। वो एडवोकेट है ना, चलेगा ठीक। तो जब वो एडवोकेट है, जब वो शख्स एडवोकेट है, तो उसे हक क्या बनता है कि वो आकर बयान करे, मिंबर पर खड़ा हो? क्यों नहीं हक बनता है? क्यों बनेगा हक भाई? तो जब माशाल्लाह, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अगर वो आकर तबलीग कर रहा है, ठीक है ना, और वो मिंबर पे कहाँ बयान कर रहे हो? तो प्रोग्रामों में बयान कर रहे हैं। हजरत मिंबर का मतलब आप नहीं जानते हैं। मिंबर उसे कहते हैं कि जब कोई मुकर्रिर अपना सामने खिताब कर रहा हो और पब्लिक उसके सामने बैठी हो, तो वो शख्स जो होता है, ठीक है, चलो ठीक है, तो ठीक है। अब जब वो बयान करते हैं ना हजरत, जब वो बयान करते हैं तो उन्हें चाहिए कि हाँ चलेगा। अब मैं आपको एक हदीस शरीफ का हवाला पेश करता हूँ, ठीक है। अब्दुल इब्न रज़्ज़ाक़ की जो हदीस शरीफ है ना, वो अल-मुसन्नफ़ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ में हदीस शरीफ है, तो इमाम कस्तानी ने उसको रिवायत फरमाया। उसको तहकीक किया है आपने उस बुक का? जी, उस बुक की तहकीक मैं हदीस का हवाला आपको दे रहा हूँ ना, मैं हदीस का हवाला दे रहा हूँ। अब्दुल रज़्ज़ाक़ की पहले तहकीक कर लो, उसमें आधी से ज्यादा ज़ईफ रिवायत है। तो ज़ईफ आधी से ज्यादा है, लेकिन जिस हदीस को मैं पेश कर रहा हूँ ना, वो हदीस तो सही है। जिस हदीस को मैं पेश कर रहा हूँ वो हदीस सही है। तो हदीस सुने, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह बिअबी अंत व उम्मी, कि या रसूलल्लाह। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह बिअबी अंत व उम्मी, फरमाया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, कि या रसूलल्लाह मुझ पर आपके माँ बाप कुर्बान हो। अखबरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तआला क़ब्ल अल अशिया, कि बताएं मुझे कि सबसे पहले या रसूलल्लाह अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया, ठीक है ना, किस चीज को पैदा किया? हुजूर ने फरमाया क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल अशिया नूरन नबिय्यक मिनन नूर, कि ऐ जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। तो जब नबी बशर हैं, मतलब नबी अगर मिट्टी से बने हैं, क्योंकि मेरा पॉइंट तो सही रिवायत नहीं है। अच्छा, आपको मैं हवाला देता हूँ ना, आप देख सकते हैं किताब खोल कर। गलत रिवायत है, आप हवाला क्या दे रहे हो? दिन भर मैं यही करता हूँ। तो अच्छा, तो यही, अच्छा ठीक है, तो यही मैं आपको और यही करता हूँ। आप हदीस का सिर्फ इशारा कर दोगे, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। चलेगा। तो आप मुझे ये सही रिवायत बता सकते हैं? फिर ये जो अभी आपने रिवायत बयान किया है, इसको मैं बता सकता हूँ कि गलत रिवायत है। तो इसकी हक रिवायत क्या है? अगर आपका कोई नंबर है तो दे दीजिए, मैं पूरे हवाले से बता देता हूँ। गलत यही नंबर है मेरा। दे दीजिए, फिर से दे दीजिए, मेरे पास आप कोड कर लें। आप बोले। हाँ, 78 75
21 76 80 جی ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو نکال کے دیتا ہوں 5 منٹ سے. چلے گا میں انتظار کرتا ہوں. رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله بلفظ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيه. ٹھیک ہے جی. یہ حدیث آخر تک ہے جی. اب دیکھیں اس حوالے سے جو بحث کی گئی ہے کتاب کے اندر جی وہ میں پڑھتا ہوں آپ کو. یہ حوالہ کہاں سے مطلب کون سی کتاب سے پڑھا ہے آپ نے؟ عبد الرزاق سے. جی جی ٹھیک ہے. صنف عبد الرزاق سے. جی. اور یہ کہاں کہاں ہے یہ بھی بتا دے رہا ہوں آپ کو. جی مجھے پتا ہے وہ کہاں کہاں پر ہے. کہاں پر صنف عبد الرزاق کے اندر ہے. سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہے. جی پتا ہے مجھے. اور ابن عربی الصوفی نے تفسیر نشاپوری کے اندر ہے. تفسیر طبرانی کے اندر ہے. احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے اس کو. جی جی جی. محمد عثمان البرہانی نے لکھا ہے. اور صوفی لوگوں نے اس کو اپنی میرے پاس اس کے پورے 22 حوالے موجود ہیں کس کس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں. جی 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 جی. تو آپ مجھے اس کا حوالہ بتائیں نا. پھر مجھے میرے پاس یہ کس نے لکھا ہے نا. میرے پاس اس کے 22 حوالے موجود ہیں الحمدللہ. تو آپ مجھے اس حوالے سے بتائیں گے. ہاں تو میں مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں نا. جی دیکھیں یہ لکھتے ہیں جی الحکم علی الحدیث. جی اس حدیث کا حکم کیا ہے. لکھتے ہیں کہ المکذوب گڑی ہوئی ہے جھوٹی روایت ہے. جی. الحدیث موضوع لا اسألہ فی شیء من کتب الاحادیث وانما هو مشتہر علی السنۃ الصوفیہ ونحوہم. جی کہ یہ کتب حدیث کے لا اسألہ من کتب الحدیث کتب حدیث کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جی سمجھ گیا. کی زبان پر جو ہے اس کو مشہور کر دیا گیا ہے. جی. ورد علی السیوطی. اچھا جی. پھر لکھتے ہیں کہ عبد الرزاق کے اور جابر کے حوالے سے جو یہ بات لکھی گئی ہے وَيَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا كُلُّهُ لَا أَثْرَ لَهُ فَجَابِرٌ رضی اللہ عنہ بَرِئٌ مِّن روایت هذا. ٹھیک ہے الحدیث من روایت هذا الحدیث. جی. اور پھر کہتے ہیں وہ عبد الرزاق لم يسمع به. جی. یعنی اس کو سماعت نہیں کیا ہے لیکن اس کو بس لوگوں نے لکھ دیا ہے. جی. ٹھیک ہے. پھر جی. سیوطی کا مناقشہ کرتے ہیں احمد بن صدیق ایک تابعی ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث موضوع بے تمام ہی پوری اصل کے ساتھ یہ روایت جو ہے کڑی ہوئی روایت ہے. اچھا اچھا. اور اس کے بعد وہ معانی منکرہ اس کے معنی وغیرہ سب منکر ہیں. جی. اور عبد القادر شنقیطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فی رسالۃ خاصہ. اپنے ایک رسالے کے اندر لکھتے ہیں الا بطلان ما شاء بین الانام من حدیث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق. جی. کہ جو کچھ بھی شائع ہوا ہے یہ سب تو جھوٹ ہے. بطلان ہے جھوٹ ہے. بس مصنف عبد الرزاق کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے نور والی روایت کو. جی جی ٹھیک ہے. اچھا اچھا. تو جی ٹھیک ہے آپ بولیں. بہت لمبی بات مکمل ہے. جی ٹھیک ہے. تو مجھے آپ اتنا بتائیں کہ عبد الرزاق نے اس حدیث کو کن کن راویوں سے لیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ کن کن راویوں سے لیا ہے؟ ہاں وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کو. جی بتائیں پھر آپ. احمد کوئی نامی آدمی ہے. جی. احمد نام سے وہ ان سے اس حدیث کو انہوں نے لیا ہے. جی. جو احمد ایک مجہول راوی ہے یعنی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کون ہے احمد. جی سمجھ رہے آپ. جی. تو اب میں بات کروں جو نوشہ میرے پاس یہاں موجود ہے نا اس میں صحیح یہی حدیث لکھی ہوئی ہے جو میں نے پڑھی تھی پہلے سے. ٹھیک ہے. اس میں سنیں تو میں بتاتا ہوں کہ اس حدیث کو میں نے پڑھا جو میرے پاس جو کنٹینٹ موجود ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں روایت میں سند میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. تو عبد الرزاق کے بعد انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا معمار ابن راشد سے اس حدیث کو روایت کیا. اور معمار ابن راشد نے اس حدیث کو ابھی منقدر سے روایت کیا. اور ابھی منقدر نے اس حدیث کو سیدنا ابن جابر سے اس کو روایت کیا. تو اب مجھے بتائیں عبد الرزاق اور جابر کے بیچ میں راوی کتنے آ گئے؟ 2-3 آ گئے. 2 راوی آ گئے صرف.
ایک راوی معمار آ گئے, دوسرے ابی منقدر آ گئے. آپ کے پاس کون سا مٹیریل ہے, کہاں کا پرنٹڈ ہے, اس کو مجھے اتنا علم نہیں ہے, تو میں اپنی بات کر رہا ہوں اور یہ آپ کو میں حوالے سے بتا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو عبد الرزاق نے اس حدیث کو معمار سے, مطلب معمار ابن راشد سے روایت کیا, اور معمار ابن راشد نے اس حدیث کو ابی منقدر سے روایت کیا تھا, اور ابی منقدر نے اس حدیث کو عن سیدنا جابر سے روایت کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ معمار اور ابی منقدر, اب مجھے آپ بتائیں, جو آپ بول رہے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے, گھڑی ہوئی ہے, تو حدیث کے موضوع ہونے, حدیث موضوع کب ہوتی ہے کہ جب اس کا راوی جھوٹا ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ جو دو راوی یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں, مطلب جو دو راوی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے, وہ دونوں راوی ثقہ ہیں. بالکل, میں بتاتا ہوں آپ کو ثقہ ہیں. ہاں بولے نا. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ کو تبھی ہسٹری تو معلوم ہوگی نا, کہ جتنا بتا رہا ہوں میں. تو معمار ابن راشد, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, پھر سے بول. ہاں, تو معمار ابن راشد جو ہے نا, یہ کون ہے؟ ہاں جی, یہ کون ہے؟ پلیز آپ کی آواز. ہلو, ہاں, معمار ابن راشد, یہ المتوفا سن ہجری 154 ہے, ٹھیک ہے, جن کی نماز جنازہ امام حسن بصری نے پڑھائی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ راوی ثقہ کیوں ہے, کیسے بتاتا ہوں آپ کو میں. تو یہ جو ہے امام ابو حنیفہ کے دادا استاد ہیں, ٹھیک ہے. امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں, امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں, امام ابن حجر بن عسقلانی نے ان کو راوی ثقہ کہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرے راوی ہیں ابی منقدر جو ہے وہ شاگرد ہیں. کن کے شاگرد ہیں پتہ ہے؟ وہ المتوفا سن ہجری 103, جو سیدنا جابر کے شاگرد ہیں, ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں, سیدنا عائشہ کے شاگرد ہیں, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں, عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو امام ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب نے, تقریب التہذیب نے, اور تہذیب کتاب کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے, اس میں انہوں نے اس راوی کو ثقہ کہا ہے. تو یہ بات ثابت رہی کہ معمار ابن راشد اور ابی منقدر یہ دونوں راوی ثقہ ہیں. اور اب تیسرے جو راوی ہیں سیدنا جابر, تو صحابی رسول ہیں, تو اس پہ امت کا اجماع ہے کہ صحابی رسول میں کوئی جو ہے غیر ثقہ نہیں ہوتا, ہر صحابی رسول ثقہ ہوتا ہے. ہاں, وہ تو سب کا عقیدہ ہے. اچھا, تو اب عبد الرزاق عن معمار ان ابی منقدر اور عن جابر, تو جو دو راوی ہیں تو وہ تو ثقہ ثابت ہو گئے. عبد الرزاق کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر عبد الرزاق جو ہے وہ راوی ثقہ ہے. عبد الرزاق جو ہے ان کے امام مالک کے شاگرد ہیں, امام بخاری اور مسلم کے دادا استاد ہیں, اور احمد بن حنبل کے استاد ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو انہوں نے اس حدیث کو اس روایت سے نقل فرمایا, چونکہ سند پوری صحیح ہے. اور پھر وہ لکھتے ہیں ان جابر ابن عبداللہ الانصاری قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت وامي اخبرني ان اول شيء خلق الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نورا من نبي نور. یہ حدیث بڑی طویل ہے چونکہ, اور اس کے میرے پاس پورے 12 حوالے موجود, 22 حوالے موجود ہیں. اس میں مطلب یہ حدیث کہاں کہاں پر موجود ہے اور انہی کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث موضوع ہے, چونکہ یہاں پر جن راویوں کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ تینوں راوی سے کہا ہے. جو بحث کی گئی ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں. ہاں, تو وہ آپ کی بحث ہے نا بھائی, میں خود ثابت کر رہا ہوں کہ حدیث صحیح ہے. کیسے صحیح ہے؟ تو آپ کو جن راویوں کا میں نام بتایا ہے تو وہ راوی ثقہ ہے نا. تو وہ حدیث جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے مروی ہے. بالکل. اچھا جی, ایک کام کریں, اس حدیث کو میرے پاس ایک کام کریں. حضرت میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. حضرت آپ نے کہا کہ آپ مہاڑ میں آیا جایا کرتے ہیں نا, مہاڑ میں آپ نے کام کیا ہے. نہیں تو پتہ نہیں کب آئیں گے نا, اس کو اچھا, پتہ نہیں ہے. تو میں آپ کو جو ہے نا میں آپ کو ایک بات کی بات میں دیکھو غور سے سننا ہوں. آپ وہ جو بتائے ہو نا وہ ساری چیزیں جی, وہ میرے واٹس ایپ پر آپ بھیج دو, میں آپ کو نمبر دیتا ہوں. اچھا چلے گا, آپ مجھے نمبر دے دیں. لکھا ہے 9545 2 منٹ 9545 245 056 2 منٹ. ہاں چلے گا, میں اس پہ سینڈ کرتا ہوں. 9545 245 056. اچھا ٹھیک ہے, چلے. ہلو, ہاں جی, فری ہو گئے؟ فری تو ہوں میں. ہاں بولیے. بھی آپ نے کہا تھا نا 11 بجے کال کرنے کے لیے. آنا تو دیکھیے نا, بھیجا تھا آپ کو. جی آپ جی, میرے پاس یہاں پہ نیٹ ورک صحیح سے نہیں ہے, وہ اوپن ہو نہیں رہا ہے. وہ
میں آپ کو جو میں آپ کو بھیجا ہوں اسی میں جواب ہے، آپ پڑھ لیں. اس طرح سے کال کر کے جواب دے دیں، کیونکہ میرے پاس ابھی نیٹ ورک صحیح سے نہیں ہے، کل تک پھر ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا پھر. سر اتنا جلدی بازی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہیں ہم اور آپ چلے جا رہے ہیں، ہم اور آپ انشاءاللہ ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں، اسی سے جواب آپ کو ہے. بات حضرت بھاگنے کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میرے پاس یہاں نیٹ ورک صحیح نہیں ہے، تو آج نہیں تو کل کہاں سے ہونے والا ہے؟ تو نیٹ ورک ہی صحیح نہیں ہے حضرت، اس لیے تو بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. میں نے وہ جو اسکرین شاٹ سینڈ کیا تھا وہ بھی کبھی سینڈ کیا تھا، ابھی آپ کو کب ملا ہوگا؟ وہ بہت دیر سے ملا ہوگا، کیونکہ میرے پاس نیٹ ورک صحیح سے نہیں ہے، سمجھے؟ تو آپ یہاں بات کریں. میں نے آپ کو جو سینڈ کیا ہے، جو میں نے آپ کو وہ پورا المصنف کا جو پورا اسکین پیج ہے میں نے آپ کو سینڈ کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس حوالے سے بات کریں پھر نا. تو وہ غلط ہے، میں بتا رہا ہوں نا، وہ غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ کیسے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا غلط ہے؟ اسی لیے تو بھیجا ہوں میں آپ کو نا. تو وہی میرا پرابلم سمجھیں کہ میرے پاس یہاں نیٹ ورک صحیح نہیں ہے، آپ یہاں فون پر بات کریں. نیٹ ورک نہیں ہے تو آپ کل وہ کر لیجئے، پڑھ لیجئے، پرسوں ریڈ کر لیجئے. میں نے کہا جب میں آپ کو بول رہا ہوں غلط ہے، اب آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا اس کا علاج؟ سنیں حضرت، سنیں میں کیا بتا رہا ہوں کہ نیٹ ورک صحیح نہیں ہے، مطلب یہ آج کا پرابلم نہیں ہے میرا، یہ روز کا پرابلم ہے. تو وہ اویلیبل نہیں ہوگا میرے لیے اتنا مطلب صحیح سے پڑھنا. تو آپ تو آپ مجھے ہیلو. ہاں. تو میرے لیے نیٹ ورک کا پرابلم یہ روز کا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ یہاں فون پر بات کریں، اور جن راویوں کو میں نے وہاں پہ دیا ہے، پیش کیا ہے، آپ ان کو غیر ثقہ ثابت کر دیں، بس اور کچھ نہیں. جو مصنف عبدالرزاق کی جو اصل بک ہے اس میں یہ راوی نہیں ہے جو آپ نے بھیجا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بک کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، تو صاحب جو میں نے آپ کو ریفرنس کے پہلے دیا تھا، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جلد نمبر 1 کے اندر یہ حدیثیں کچھ حدیثیں میں جمع نہیں کر پایا ہوں کچھ وجوہات کی بنا پر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب آپ بول رہے نا وہ سب معاملہ ملتبس ہو گیا ہے. ہاں، لیکن سنیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیثیں موجود ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حدیثیں موجود نہیں ہیں، سمجھے؟ بھیا آپ کو پتا ہے، اگر آپ کو پتا ہے، ایک راوی، سنو میری بات، ایک راوی اگر پوری زندگی صحیح سے کام کر رہا ہے، ایک راوی پوری زندگی صحیح سے کام کر رہا ہے، اور زندگی کے آخری مرحلے میں اگر کچھ اس کو پرابلم ہو گیا ہے تو اس کی بھی حدیث نہیں لی جاتی ہے. اور آپ تو پوری حدیثوں کو الٹ پلٹ کر دیا ہے، پوری کتاب کی حدیثوں کو الٹ پلٹ کر دیا ہے. کس نے کہا الٹ پلٹ کیا؟ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. آپ خود کہہ رہے ہیں نا پہلی جلد میں ایسا ہوا تھا. نہیں، سنیں بات کیا ہے، ان کے لکھنے کا پرابلم نہیں ہے. سنیں، آپ جو قاعدہ بتا رہے ہیں، نہیں، میں بات کروں پہلے. سنیں، اب جو آپ بول رہے ہیں نا حضرت، سنیں، آپ جو بول رہے ہیں نا وہ ثقہ راوی کی حقیقت بتا رہے ہیں آپ. مطلب اگر کوئی راوی زندگی میں کوئی غلطی کرتا ہے یا اس سے راوی آپ نام لیے ہیں، راوی اس کو راوی روایت ہی نہیں کیا ہے نا. سنیں حضرت، میں بولوں پہلے، آپ میری بات مکمل سنیں، پھر آپ اپنی بات پوری کر سکتے ہیں، چلے گا؟ اچھا، بولو. تو جو قاعدہ تم بتا رہے ہو کہ راوی اگر کوئی اپنی زندگی میں، ساری زندگی میں اس نے اچھا کام کیا ہے، لیکن اگر اپنی آخری زندگی میں تھوڑا سا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے جس سے اس کا جھوٹ پکڑتا ہے یا پھر کوئی اور ایسا کام کرتا ہے، تو اس کی روایت کو حقیقت میں مطلب صحیح مانا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو، 2 چیزیں ہیں، میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں. اس کے 2 جوابات کچھ ایسے ہیں کہ جو میں نے ریفرنس سے تم کو یہ راوی کو ثقہ ثابت کیا ہے، تم ان کتابوں کو تلاش کرو اور اس میں دیکھو کہ جن راویوں کا ذکر میں نے کیا ہے ان راویوں کو انہوں نے، جن کا ریفرنس میں نے دیا تھا، انہوں نے ثقہ کہا ہے. اور اگر یہ راوی کذب ہیں، اگر یہ راوی جھوٹے ہیں، تو جن 22 حوالوں کا ریفرنس اگر میں چاہوں تو آپ کو دے دوں، تو انہوں نے اس حدیث کو روایت کیوں کیا جب یہ ضعیف تھی؟ میرے بھائی، یہ جو راوی آپ نے دیا ہے نا، معمر اور قدر، ہاں، یہ اس کو روایت ہی نہیں کیے ہے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. اچھا، روایت نہیں کیا انہوں نے؟ تو جو میں نے اسکین پیج تم کو دیا ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہی تو کہہ رہا ہوں، غلط ملت ہو گیا ہے معاملہ. اچھا، تو میں آپ کی بات کیوں مانوں کہ معاملہ غلط ملت ہو گیا ہے؟ آپ مت مانو نا، آپ مت مانو، ہم کہاں آپ کو نہیں، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ معاملہ غلط ملت ہو گیا ہے، جو کہ میں بتا رہا ہوں. بھیجنا میں آپ کو بھیجنا وہی بتا رہا ہوں. میرا بولنا وہی ہے کہ آپ یہاں بات کرو، کیونکہ میرے پاس نیٹ ورک صحیح سے نہیں ہوتا ہے. اللہ کے بندے، اب آپ بول رہے ہو ثابت کرنا پڑے گا. آپ جب ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو بھیجا ہوں تو آپ کہہ رہے ہو یہاں بات کرنا پڑے گا. اس میں کیا ہے؟ لمبا پیج ہے، اس میں کیا ہے؟ تبھی سمجھ میں آئے گا نا. اچھا، اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ راوی اصل میں نہیں ہے، یہ غلط ہو گیا ہے. اور کس نے لکھا ہے؟ ہاں، کس نے لکھا ہے یہ راوی غلط ہے؟ جو محققین ہیں انہوں نے لکھا ہے. تو جن کا ریفرنس میں نے دیا وہ تو ثقہ بول رہے ہیں نا ان کو.
क्या बोले? जिनका रेफरेंस मैंने दिया था, जिनका रेफरेंस मैंने पेश किया था, वो सिका बोल रहे हैं इनको। मतलब मसला ये नहीं है कि आपने जो रावियों का नाम दिया है वो सिका है कि गैर सिका है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो रावियों के नाम दिए हैं वो हदीस को रवायत नहीं किए हैं। अच्छा जी, ऐसा आपका बोलना है? हाँ। अच्छा, हमारा क्या बोलना है, सारे लोगों का बोलना है। अच्छा, तो जो मतलब जिस पेज को मैंने आपको ये मतलब दिया है उसकी हकीकत क्या है फिर? इसमें दिक्कत ये है कि रावी रवायत ही नहीं किया उस हदीस को, तो आप बयान कर रहे हो उसको कि फला फला ने रवायत किया उस हदीस को। तो मैंने कहा बयान किया, मैं तो रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। आपको मैं बता दिया था जब आप मुझे फोन किए थे, तभी मैं बता दिया था कि ये रावी है और ये सब ज़ईफ़ है, मौजू है। हाँ हाँ बराबर है। तो जो रेफरेंस आपको मैं बता दिया था, तो जिस किताब का रेफरेंस मैंने दिया, आपके पास किताब मौजूद है? वो मेरे पास किताब मौजूद है। जिस किताब का रेफरेंस मैंने दिया है वो नहीं, वो तो मैं अब आप रेफरेंस दिए, वो किताब खुद थोड़ी रही, वो खाली एक पेज दिए हैं आप ऊपर के। तो जब हमारे पास जो हाँ बोलो, हमारे पास जो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ है उसमें ये रावी है ही नहीं है, जो रावी में बता रहा था वो है। अच्छा ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं, शायद आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने जस्ट न्यूज़ सुनी है, ये मुझे एग्जैक्टली उस चीज़ का नाम पता नहीं है। तो एक आलिम ने बुखारी की चंद हदीसों को मौजू बताकर 22 हदीसों को निकाल दिया। पता है आपको? कौन आलिम ने निकाल दिया? मुझे उसका डिटेल पता नहीं है। सुने तो आप क्या कहना चाहते हैं? चाहे तो मैं दे सकता हूँ। सुने, बात असल में ये है कि अगर कोई क्या कहना चाहते हैं? मेरा मकसद बोलने का अगर बुखारी की रिवायत को किसी ने ऐसा कह करके निकाल दिया तो आप मुझसे क्यों पेश कर रहे हैं इसको? यानी क्या मतलब? उसकी पेश करने की वजह यह है कि अगर उसने कहा है कि इसमें किताब मौजूद है, बुखारी की जैसे हो जाएगा। आपने जो सब हवाला दिया है मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ की, बुखारी की जैसी तो नहीं है ना ये बुक। पहले मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें, ठीक है ना? अच्छा। पहले बात मुझे मुकम्मल करने दें। तो आप जो बोल रहे हैं कि किताब में वो मौजूद नहीं है, ठीक है ना? तो मेरा मसला ही ये है कि ये जो साहब जिन्होंने किताब लिखी है उन्होंने पहले ही कहा था कि किसी वजह से मैं हदीस को लिख नहीं पाया हूँ। मतलब ये नहीं है कि रावी सिका नहीं है, फिर रावी में कोई प्रॉब्लम है। बात असल में वो नहीं है। जब किसी वजह से हदीस ही किसी वजह से हदीस को जमा नहीं कर पाया हूँ, कोई प्रॉब्लम हो, जमा नहीं कर पाए, लेकिन असल किताब में हदीस मौजूद है। असल किताब में हदीस मौजूद, जो मैंने तुमको सेंड किया है ना, उसमें हदीस मौजूद है। अगर तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास किताब मौजूद नहीं है वो जो मैंने पेश किया हूं, तो फिर आप बात क्यों कर रहे हो फिर? तो मुझे बताओ कि जो रेफरेंस मैंने तुमको दिया है किताब का, वो किताब तुम्हारे पास मौजूद है कि नहीं है? जो रेफरेंस आपने दिया है, जिस किताब का रेफरेंस मैंने तुमको दिया है, वो किताब तुम्हारे पास मौजूद है कि नहीं? तो कौन सी किताब है पता ही नहीं, कौन सी किताब का आपने रेफरेंस दिया है। इतना फोटो, फ्रंट पेज का फोटो मैंने सेंड किया है, जो हदीस है उसका फोटो सेंड किया है, जिसने लिखा है उसका किताब तो नहीं है ना मेरे पास। मुसन्नफ है वो भी ना। हाँ, जब आप नुस्खा ही चेंज कर देते हैं तो इसका क्या इलाज है फिर? अच्छा, ये तो हमारा चैलेंज है। चलो ठीक है, हमारे पास नुस्खा है ही नहीं है। तो ये मेरा आपको चैलेंज है। आप मुनाजरे के लिए तैयार होते हैं तो मैं आपको इसका ओरिजिनल सब दिखाता हूँ। आप तैयार है मुनाजरे के लिए? कादरी भाई, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। हाँ, सुने, मैं आपको मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ कि मैं आपको मुनाजरे में सुने, आप भागे मत, आपको मुनाजरे का मैं चैलेंज करता हूँ। क्या आता है और क्या नहीं आता है ना, वो तुमको दिखा देंगे हम लोग मुनाजरे में, समझे? सुने, भागने की जरूरत नहीं है। मुनाजरे में पेश हो, मुनाजरे में तुम्हें पूरी ओरिजिनल कॉपी दिखा दूंगा, समझे आप? अगर अरबी आप जानेंगे तो मुनाजरा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पॉइंट को तो एक काम करें, मुनाजरा करने को आप तैयार हो जाएंगे? चले, ये फोन पर बात बहुत हो गई है, तुमने उम्मत को बहुत गुमराह कर दिया है। तुम मुनाजरा तकल्लम बिल अरबी। अगर आप अरबी नहीं जानेंगे तो कैसे मसाइल निकालेंगे? सुने, तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुनाजरा फेस टू फेस करें। तकल्लम बिल आप मुनाजरा फेस टू फेस करें। बिल अरबी अना तकल्लम माक, लो अंत मा तकल्लम बिल अरबी अना मा तकल्लम माक। सुने, बात हो गई आपकी? लाजिम तकल्लम बिल अरबी। आप अभी इस तरह से डेविएट कर रहे हैं पॉइंट को सर। हाँ, इस तरह से आप मुनाजरा करेंगे, फेस टू फेस मुनाजरा करेंगे आप? पूरा अरेंजमेंट मैं करता हूँ यहाँ पर। अरे तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो क्या मुनाजरा करोगे? मैं अपने उलमा को लेकर आता हूँ ना। तुम्हारे पास जब इल्म नहीं है, मैं अपने उलमा को लेकर आता हूँ। अगर मैं तुम्हें ये हदीस को, इस किताब को, सुनो, एक लफ्ज़ किताब को नहीं जानते हो, अरबी का लिब्बा नहीं जानते हो, अरबी का लिब्बा नहीं जानते हो। हाँ, चलो ठीक है, मैं नहीं जानता ना। सुनो, मैं नहीं जानता ना, बात मेरी है ना, मेरी बात है ना। चलो एक काम करो, सुनो, मुनाजरा करो फेस टू फेस,
تم فیس ٹو فیس مناظرہ کرو, میں تمہیں پورا حوالہ فیس ٹو ایز اٹ از پیش کرتا ہوں, چیلنج کے ساتھ. تیار ہو کیا تم؟ بولو.